ناظرین، امریکہ میں جو احتجاج ہونے والا ہے وہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن اس احتجاج سے پہلے پاکستان کے اندر 3 بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک رات کے اندر پورا منظر نامہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک رات کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل کے اندر ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے، اور ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب چلے گئے، انکار کر دیا انہوں نے، یا جو مرضی ہو، انہوں نے عمران خان صاحب کا آج کا جو کیس تھا وہ نہیں سننا۔ اسی طرح اڈیالہ جیل کے اندر بھی یہی خبر آئی، اور اصل جو خبر ہے وہ میرے خیال میں امریکہ سے ہے کہ شہباز گل صاحب نے اب یہ اعلان کر دیا جی کہ ہم ہر صورت احتجاج کریں گے۔ پہلی خبر کیا ہے؟ پہلی خبر جو رات کو سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کے وکیل کے مطابق القادر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی تھی، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آج 12 بجے اس کیس کو سننا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کے دن عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی۔ 11 تاریخ بار بار کہا جاتا تھا، 11 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے، چند گھنٹے دور ہیں ہم عمران خان کی رہائی سے، اور آج عمران خان کا کیس سنا جائے گا اور آج ہی عمران خان صاحب کو بیل مل جائے گی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج جی اچانک سے یہ خبر آتی ہے کہ جو بینچ ہے وہ ٹوٹ گئے، یا بینچ اس طرح سے آج کی سماعت کے لیے اویلیبل نہیں ہے، جج صاحب چھٹی پر چلے گئے۔ اچھا، یہ بھی تھا، یہ بات یاد رکھیں کہ آج کے دن کے لیے پروسیکیوشن نے وقت لے رکھا تھا کہ ہمیں آج کا وقت دیا جائے، اور ہم نے پروسیکیوشن کی جو ٹیم ہے وہ اس کیس کے لیے تعینات کرنی ہے، اور ہم اس پہ اپنے دلائل دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی تھی۔ آج کی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی رات کو، اور آج عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت کا معاملہ تھا وہ لٹک گیا ہے، کیونکہ کہا گیا جی کہ جو سماعت کرنے والے ڈویژن بینچ کے جج ہیں، جج محمد آصف صاحب، یہ چھٹی پر چلے گئے۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، یہ بات بڑی کمپلیکیٹڈ ہے۔ عمران خان کے اوپر جیل میں سختیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ان کو مل کے آئے وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں۔ کل سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات تھی، نہیں کرنے دی گئی۔ علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور آج جو ملاقاتیں ہونی تھی شیڈول کے مطابق، یعنی کہ کیا ہونا تھا آج ظاہر ہے کیس توشہ خانہ 2 کا جب چلتا ہے تو یہ بہت لمبا چلتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے اس ٹرائل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ فیملی کے لوگوں کو اندر الاؤ کریں، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ وکلا کی ٹیم کو الاؤ کریں۔ تو پھر یہ کیس چونکہ 5-5 6-6 گھنٹے چلتا ہے تو بہت زیادہ وقت مل جاتا ہے عمران خان صاحب کو بات چیت کرنے کا، اور اپنے جو وکلائیں، جو ٹیم ہے، جو فیملی کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اور اپنا میسج نوٹ کروانے کا۔ تو اب یہ ہوا ہے، اور اس دوران بڑے بڑے فیصلے بھی لے لیے جاتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، لمبا ٹائم ہوتا ہے، اور کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ تو اب چونکہ امریکہ کے اندر احتجاج چل رہا ہے، چونکہ امریکہ کے اندر احتجاج کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک حمایت کا ایک بیان جاری کیا تھا، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر کا بھی اور سلمان اکرم راجہ کا بھی اس کے اوپر موقف آیا، تو شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہو کہ کوئی عمران خان کی طرف سے واضح پالیسی نہ آ جائے، یا کچھ اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو اب بہرحال جی ملاقاتیں رک گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والی جو سماعت ہے اس کو بھی بریک لگ گئی ہے، جو آج ہونی تھی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سزا معطلی کا معاملہ تھا اس میں جج صاحب اچانک چھٹی پہ چلے گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جج صاحب چھٹی پہ چلے جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جج صاحب کہیں جی کہ میں نے فلاں دن کو فلاں کورٹ میں بیٹھنا ہے، وہ میرے گھر کے بہت قریب ہے، اور ادھر چاہے جتنے مرضی امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے ہوں تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں وہیں بیٹھوں گا۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ چونکہ ظاہر ہے جج اپنی مرضی کے لائے ہوئے ہیں، جب فون جائے گا بھائی چھٹی کر لیں تو شاید وہ چھٹی کر لیں گے، کیونکہ اب کہانی اس طرح چل رہی ہے کہ کیسز کو لٹکانا ہے، جب جس وقت ضرورت پڑے، جس طرف اس موم کی ناک کو مروڑ دیا جائے تو یہ مڑ جائے گی، یہ قانون ہے۔ جی تو ناظرین، ہم عابد اندلیب صاحب تھے، آج کے دن کی لیٹسٹ اپڈیٹ سن رہے ہیں۔ یہ خبریں شروع ہوئی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ میں احتجاج کرے گی، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے اوپر اپنا ایک موقف دیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی کہ ہمارا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے امریکہ میں،
اور انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہاں پر احتجاج کی کال پی ٹی آئی سر آرمی چیف آج امریکہ گئے ہیں, وہاں پر احتجاج کی کال پی ٹی آئی نے دے دی ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ہے, نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. باہر ملکوں میں کوئی لوگ کچھ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. آن نہیں کرتے. میں دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہ پریس ریلیز ایسی گئی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کسی کو کہا ہے کہ کوئی آپ کوئی احتجاج کریں. اس لیے ہماری طرف سے اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. یہ بیرسٹر غور صاحب ہیں. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کا موقف ہے اس احتجاج کے اوپر, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اس سلسلے میں, تو ہم جو ہے وہ اس احتجاج کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے مطلب ظاہر ہے اس طرح سے ہی کوئی بات کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس پورے احتجاج کے عمل کو جو بتایا جا رہا ہے وہاں سے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کر رہے ہیں جی. اور ڈاکٹر شہباز گل یہ جو ویڈیو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی اس کو ساتھ ٹیگ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گوہر صاحب آپ درست نہیں فرما رہے, ہم احتجاج کر رہے ہیں, آپ یا تو احتجاج کو آن کریں یا پھر ہمیں شوکاز دے کر پی ٹی آئی سے فارغ کر دیں تاکہ آپ کی بات میں وزن رہے. تیسرا طریقہ یہ ہے خاموشی اختیار کریں اور ہمیں احتجاج کرنے دیں. جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہم احتجاج کرتے رہیں گے. یہ واضح اور دو ٹوک موقف ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے اسی طرح جو پوزیشنز ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی وہ کمزور ہو جاتی ہیں, ان کو پھر ایشوز ہو جاتے ہیں. جی اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو بات کر رہے ہیں, بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بات کی شاید حمایت کریں گے. آپ کو وہ کہیں گے جی کہ بس یہ احتجاج ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ احتجاج نہ ہو, بات چیت سے مسائل حل ہو جائیں. بات چیت ہو رہی ہے اور شاید کچھ لیول پہ لوگ انگیج ہوں بھی, جس طرح سے بیرسٹر گوہر ہوں یا جس طرح سے علی امین ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے تو ہم نے تمام رستے بند نہیں کرنے. وہ جو چیپٹر ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. اس سے پہلے چونکہ ہم نے جتنا کیا ہے وہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج تک جیل میں موجود ہیں. تو جو بات چیت ہوئی ہے, جو بات چیت کا عمل ہے, وہ شاید اتنا فروٹفل نہیں ہے, وہ شاید اتنا افیکٹو نہیں ہے کہ اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو باہر لایا جا سکتا ہے. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن جو ہے وہ احتجاج کا آپشن ہے اور اس کے لیے ہم نے احتجاج کرنا ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ اڈالہ جیل کے اندر جو سماعت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا. پھر اسی طرح جو آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت ہونی تھی وہ اچانک سے جج صاحب چھٹی پہ چلے گی اور صرف ایک چھوٹا سا نوٹس لگائے جی کہ عدالت ہاضہ کی تمام کاز لسٹ 13/6/2023 تک کینسل ہے بحکم عدالت. وہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا اس کو چسپاں کر دیا تھا اور کہا گیا جی کہ جج محمد آصف صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں اور اب یوں 190 ملین کیس کی جو سماعت ہے یہ نہیں ہوگی. اچھا, یہ سب جو ہے وہ اچانک ہوا ہے. یہ عموماً اس سے پہلے جب جج صاحب چھٹی پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے رات کو پتہ چل جاتا ہے یا اس سے ایک دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. جج صاحب کی جب چھٹی ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی جج کو تو وہ اس سے پہلے بتا دیتے ہیں, انفارم کر, یہ اس سے پہلے رپورٹ ہو جاتا ہے. یہ عموماً کاز لسٹ ہی نہیں آتی. یہ جو اچانک والی چھٹی ہوتی ہے نا, یہ بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اچانک چھٹی پہ چلے گئے, یہ اچانک چھٹی والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ کہانی کے اندر ایک نیا موڑ لے کے آ جاتا ہے. تو یہ جو اچانک والی بات ہوئی ہے, اڈالہ جیل کے اندر بھی اچانک سماعت منسوخ ہو گئی, ملاقاتیں نہ ہوں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی سب کچھ مطلب ایک رات میں یہ پورا منظر نامہ بدل گیا. لیکن اگین جو اگلا جو لائے عمل ہے, مجھے لگتا ہے یہ اگلی جو سچویشن ہے وہ بنے گی تحریک انصاف کی اس احتجاج والی اسٹریٹجی سے. تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو کچھ ڈیفرنٹ ہوگا. اگر اس کو آگے لے کر چلتی ہے تو ظاہر ہے پھر یہاں پہ سختیاں بڑھیں گی.